میں نے حزب البحر کا عمل کیا۔ اس دوران بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ چند واقعات آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ ایک دفعہ یوں ہوا، ایک چونٹی میرے اوپر چڑھنے لگی۔ انگلی سے اسے دور کرتا، پھر چڑھتی، پھر دور کرتا، پھر چڑھتی۔ میں اپنی توجہ وظیفے کی طرف کرنا چاہ رہا تھا، باوجود توجہ کے بار بار میری توجہ ہٹ رہی تھی۔ پھر توجہ اس طرف کرتا، پھر ہٹ جاتی۔ کوئی طاقت ایسی تھی جو مجھے عاجز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں عاجز نہیں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا جسم بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن اب وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ میری طرف بڑھنا چاہتی تھی، لیکن درمیان میں کوئی نورانی دیوار اسے میرے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ اب اس کا جسم اور بڑھتے بڑھتے ایک بڑی چڑیا کے برابر ہو گیا۔ جسم کا بڑھنا اور اس کا میری طرف بڑھنا، یہ دونوں کیفیتیں جاری رہی۔ جسم بڑھتے بڑھتے بلی کے برابر ہو گیا۔ اس کے گھرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ جسم بڑھتے بڑھتے کتے کے برابر ہو گیا، حتیٰ کہ جسم ایک شیر اور ببر شیر کے برابر ایسا خطرناک، اور اس کے جسم سے ایسی سخت بدبو کہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ابھی کہ آ جائے گی۔ طبیعت میں سخت بیزاری، بے چینی بڑھانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی تھی۔ ہر طرف بے چینی بڑھ رہی تھی، اور چونٹی سے شیر کی طرف بڑھنے والا مسلسل جسم میری طرف لپک رہا تھا۔ درمیان میں نورانی دیوار اس کو روک رہی تھی۔ اب میں وظیفہ بھی پڑھ رہا تھا اور دیوار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کوئی دیوار ہے کہ اتنی خوفناک چیز اس کی وجہ سے میری طرف بڑھنے سے رک رہی ہے۔ الصدقۃ البلاء الحدیث۔ میرے کانوں میں صاحبی جن بابا کی مانوس آواز آئی، تمہیں یاد ہے اس 40 دن کے عمل سے پہلے تم نے مسلسل 40 دن بہت بڑی مقدار میں مال صدقہ کیا تھا۔ یاد رکھو، صدقہ جتنا زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ مستحق کو تلاش کر کے دیا جائے گا، وہی صدقہ اسی طرح کی نورانی دیوار بن کے صدقہ دینے والے کے ارد گرد ہر وقت رہتا ہے، اور اس طرح کے ہر حملہ آور سے صدقہ کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ بیس سلسل سننے تھے، مجھے یاد آ گیا جو میں نے 40 دن سے مسلسل غریب، مستحق اور ایسے لوگوں کو جو سوال نہیں کر سکتے تلاش کر کر کے روزانہ 4300 صدقہ کیا تھا۔ آج وہی صدقہ اس خون خوار بلا سے میری حفاظت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ منہ سے شعلوں کا پھچڑتا خیر وہ جسم اور بڑھ گیا، حتیٰ کہ گائے تک پہنچ گیا۔ اب اس کی آواز میں اور تیز ہو گئی، اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی۔ پھر اس کی زمین پر گرنے والی ہر جھاگ کا قطرہ شعلہ بن کر آگ کی طرح بھڑک رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کے منہ سے شعلوں کا نکلنا شروع ہوئے۔ اس کی حرارت میں محسوس کر رہا تھا، لیکن ان شعلوں کا نقصان مجھے نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس صدقے کی نورانی دیوار میری حفاظت کر رہی تھی۔ میں توجہ دھیان سے حزب البحر پڑھ رہا تھا۔ ادھر میں توجہ دھیان بڑھاتا، ادھر اس کا چنگھاڑتا ڈراؤنا آواز میں اور زیادہ بڑھ جاتی۔ میری بہت دیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یک منظر بدل گیا۔ میں نے دیکھا کہ دور سے میری مرحومہ والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت لباس میں تشریف لا رہی ہیں، اور اس کے ہاتھ میں بجلی نما چھڑی ہے، اور جس چیز کو مارتی ہیں وہ چیز خاص تر ہو جاتی ہے۔ ان کی نورانی شکل اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر
مجھے ان کی محبت میں بیتے وہ لمحات ایسے یاد آئے کہ میں پل میں ان کی محبت میں ایسا کھو گیا کہ بس انتظار ہی کر رہا تھا کہ میں اٹھ جاؤں اور جا کے ان کے قدموں میں لیٹ جاؤں، یا وہ میرے قریب آ جائیں۔ انہوں نے اس خونخوار بلا کو دور ہی سے چھڑی ماری، وہ خونخوار بلا وہیں راکھ ہو گئی۔ میری بےتابی اور بڑھائی، اندر ہی اندر دل میں خیال جاں گزر میں ہونے لگا کہ ماں کی ذات کتنی محبت کرنے والی ہے۔ ان حالات میں بھی وہ میری محبت اور مجھے نہیں بھولی۔ اصل آئینہ تیرا کس سے ہے، بس آئینہ کوئی اور ہے۔ اسی اثنا میں والدہ محترمہ میرے قریب آئیں۔ میرے جی میں تھا کہ میں اٹھ کر ان کے قدموں میں لیٹ جاؤں، لیکن دوبارہ پھر وہی آواز میرے کانوں میں گونج اٹھی، خیال کرنا یہ فریب کا نیا رنگ ہے، حرکت نہیں کرنی، توجہ نہیں کرنی۔ بس یہی فکرے میرے کانوں میں گونجے اور میں اس فریب کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میرے آنسو نکل گئے۔ اے کاش یہ حقیقت ہوتی، کہانی نہ ہوتی، میں اپنی والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں لیٹ جاتا۔ میں توجہ سے عمل کر رہا تھا۔ والدہ محترمہ کے روپ میں وہ بلا بہت دیر تک مسکراتی مجھے دیکھتی رہی۔ 100% والد مرحوم کی آواز میں خونخوار بلا مجھے بلاتی اور پکارتی رہی۔ جب میں نے بالکل توجہ نہ کی تو ایک دم دھماکہ ہوا۔ زمین پھٹی اور وہ چیز اس کے اندر گم ہو گئی، اور ایک آواز جیسے صدا بازگشت کہتے ہیں مجھے سنائی دی کہ تم ہمارے وار سے بچ گئے، ورنہ آج ہم تمہیں وہ سبق سکھاتے کہ تم یاد رکھتے۔ چراغ میرے سامنے مسلسل جل رہا تھا، اس کی رئی جل جاتی تو میں اونچی کر دیتا۔ تیل جل رہا تھا، میں مسلسل عمل پڑھ رہا تھا۔ عمل سے روکنے کے لیے انوکھی کہانیاں اور ڈرانے خوفناک مناظر سامنے لائے جا رہے تھے۔ حزب البحر کے موکلات 40ویں دن اچانک میں نے محسوس کیا کہ مجھے چراغ کا شعلہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ صرف تیل اور برتن نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھا کہ چراغ بجھ گیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، حصار سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔